چلیں. اگر آپ بھی منصور علی شاہ بننا چاہتی ہیں یا عثمان اپنا عمر عطا بنگال بننا چاہتی ہیں اور ری رائٹ کرنا چاہتی ہیں کانسٹیٹیوشن تو آپ کر سکتی ہیں. لیکن اصل میں جو کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے کہ ان ہز اون ہینڈ ہی ہیز ٹو سبمٹ ہز ریزگنیشن. جب وہ دیں گے اس کے بعد ایکسیپٹ ہوگا. اس کے علاوہ ان کی پارٹی نے اگر ان کو نکالا ہے تو پارٹی جو ہے وہ فائل کرے گی, ریفرنس فائل کرے گی چیئرمین صاحب کے پاس یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس. قانون اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جی قانون اور آئین کو ہم ری رائٹ کرنا شروع کر دیں. مطلب آپ پہلے تو جج ہمیں بتاتے تھے کہ ری رائٹ ہم آئین کو ری رائٹ کرنا ہے, اب آپ اینکرز ہمیں بتائیں گے کہ ری رائٹ کرنا ہے. نہیں سرما صاحب, ہم اس کو ری رائٹ نہیں کر رہے. ہم ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے, راجہ خالد صاحب. ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر برملا آن کیمپ سب کے سامنے کہہ دیا جائے تو کیا یہ لیگل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں؟ میرا سوال یہ تھا. ہمیں تو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں یہاں بیٹھ کے, لیکن جو عام پاکستانی ہے انہیں شاید نہیں پتا ہوتا. اگر کوئی ٹیچر یہ میرا پروگرام دیکھ رہا ہوگا تو شاید اسے نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. اگر کوئی بینکر یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا تو شاید اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ آرٹیکل 176 کیا ہے, آرٹیکل 243 کیا ہے. تو ہم آپ لوگوں سے سوال ہی اس لیے کرتے کہ جب آپ جواب دیتے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے. جی سر. ٹھیک کہتی ہیں. ٹھیک جی, میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے دوبارہ بات کی یوسف رضا گیلانی صاحب کی, وہ میں آلریڈی کلیئرفائی کر چکا ہوں کہ گیلانی صاحب کا مطلب یہ تھا, انہوں نے آج کلیئرفائی بھی کیا ہاؤس میں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. میں ایک سیکنڈ کے لیے انٹروین کروں گا معذرت کے ساتھ, چونکہ جو چیئرمین ہوتا ہے جو یا اسپیکر ہوتا ہے وہ ایک جج کا, منصف کا, آربیٹریٹر کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک لائٹر اس پہ کہہ دیا ہوگا, یا میں اسے سیاسی بیان سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا. ویسے کہنا نہیں چاہیے